بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں آج ہم مشق کریں گے جو کہ ہم نے پورا سبق جو ہے پڑھا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے مختصر جواب دے، سوالات کے مختصر جواب دے۔ یہ پیپر میں نہیں آتا لیکن ویسے ہم جو ہے نا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ الگ سے یہ پیپر میں سوال نہیں آئے گا کہ جس طرح آپ نے 9-10 میں پیپر دیے اس میں سوالات ہوتا تھا، سوال نمبر 4 کہ 5 سوال آپ نے کرنے اور یہ 10 نمبر کے، وہ فرسٹ ایئر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے پہلا سوال ہے رسول امی خاتم المرسلین کس عظیم ہستی کو کہا گیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ رسول امین خاتم المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین سے کیا مراد ہے؟ سدرۃ المنتہا دوسرا سوال اور قاب قوسین۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام جو 7ویں آسمان کے اوپر ایک مقام، سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیری کا جو درخت ہوتا ہے، وہاں ایک مقام ہے جس مقام پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میری انتہا بس یہیں تک ہے، اس سے آگے آپ کا راستہ ہے۔ قاب قوسین، قاب قوسین جس طرح 2 ہاتھ یا 2 کمان یا اس سے بھی زیادہ قریب، ٹھیک ہے۔ قاب قوسین یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے 2 ہاتھ یا اس سے بھی زیادہ قریب آگے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے آپ کے نسب کے حوالے سے شاعر نے کیا کہا؟ آپ کا نسب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے قریش، ماں کی طرف سے قریشی ہے، ٹھیک ہے، سیدہ آمنہ، اور والد کی طرف سے آپ ہاشمی ہے، محمد ابن عبداللہ العربی الہاشمی القریشی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کا ہے ابراہیم کی طرف، شاعر نے اشارہ کیا کہ ابراہیم کی اولاد میں سے، اسماعیل کی اولاد میں سے، اور دوسرا یہ کہ آپ ہاشمی ہے، قریشی ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ حسب و نسب والے، یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ اس کے بعد شاعر جو ہے رسول پاک کے کس سفر کے بارے میں یعنی کہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو آپ نے معراج 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت جہنم کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ملے، ملاقات کی، پھر اس کے بعد تحفے میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں دی، ٹھیک ہے، اس جانب جو ہے نا معراج کی جانب جو ہے نا وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شاعر نے رسول پاک کی مدح و ثنا میں کون سے الفاظ بطور قافیہ استعمال کیے؟ اس میں نے لکھا ہے، یہ دیکھیں، سب سے پہلے خاتم المرسلین، قافیہ، پہلے سننے، قافیہ کہتے کس کو؟ قافیہ کہتے شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شعر کے آخر میں جو آتے ہم آواز الفاظ اس کو قافیہ کہیں گے۔ خاتم المرسلین، در ثمین، سید الآخرین، قرین اور منور جبین، یہ حمد و ثنا کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے درست جواب کی نشاندہی کرے۔ سب سے پہلا جو ہے سوال، اس کا جواب، یہ جواب میں نے لکھے، یہ نوٹ کر دیں۔ سب سے پہلے کا ہے غزل، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نعت کی صحیحت میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نعت کے اشعار میں کون سی صنعت جو ہے نا اس کا استعمال کیا؟ دوسرے کا ہے صنعت تکرار، یعنی کہ کوئی تسا نہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ صنعت تکرار کا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک جو تیسرے کا ہے کہ رسول امی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ رسول امی قواعد کی روح سے محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے مرکب توصیفی، یہ لگا لیں چوتھے کا، اور 5ویں کا ہے کہ صنعت تلمی کا استعمال کی ہے، اور چھٹے کا ہے برگ گل۔ یہ آپ کا دوسرا سوال ہے۔ یہ 6 جو ہے نا حصہ معروضی یہ پیپر میں آئیں گے، اس پہ نشان لگا لیں۔ پہلے کا غزل، دوسرے کا صنعت تکرار، تیسرے کا محاورہ، چوتھے کا مرکب توصیفی، اس کے بعد 5ویں کا ہے صنعت تلمی، اور چھٹے کا برگ غل۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ اس نعت میں استعمال ہونے والی تراکیب کی نشاندہی، کون کون سی تراکیب اس نعت کے اندر استعمال کی ہے؟ سب سے پہلی ہے رسول آمین۔ تراکیب کہتے کس کو ہے؟ یعنی کہ جس میں 2 الفاظ لیے جائیں، بامعنی مفرد ہو، اور ان میں سے ایک عربی کا ہو، ایک فارسی کا ہو، تو پہلے کے ساتھ زیر لگائیں گے، پہلے لفظ کے آخری حرف کے ساتھ، جس طرح ابن مریم، ٹھیک ہے، کوہ طور، جلوہ خدا، یا حمزہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو تراکیب کہتے ہیں۔ 2 الفاظ
جس کے درمیان کا کے کی کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہو یا الفاظ استعمال ہو، ٹھیک ہے. جس طرح رسول امین، خاتم المرسلین، اگر دو عربی کے الفاظ ہیں تو دوسرے کے ساتھ الف لام کا اضافہ کر دیں گے، تو اس طرح یہ ترکیب، جس طرح خاتم المرسلین کی ترکیب ہے. اس کے بعد خوش لقب، یعنی کہ دو الفاظ ہیں، دونوں یہ توصیفی ہے. پھر آگے اس کی تراکیب کی قسمیں، تراکیب توصیفی، اشاری، ٹھیک ہے، عددی. خوش لقب اچھے لقب والے، اس میں توصیف بیان کی ہے. عالی نسب، یہ بھی توصیف ہے، ٹھیک ہے، ترکیب توصیفی. دودمان قریشی، قریش کا سب سے اچھا معزز قبیلہ. بزم کونین، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، بزم کونین دونوں ہی بامعنی اور میم کے نیچے زیر لگائی، بزم کونین اس دنیا کی بزم، ٹھیک ہے. سید الاولین و آخرین، سید الاولین، سید الاخرین، یہ بھی تراکیب استعمال کی ہے. اس کے بعد کعب قوسین، اس کے بعد راہ گزر، زلف تاباں اور منور جبیں، یہ اسناد کے اندر تراکیب کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد سوال نمبر 4 بچے آتا ہے کہ نعت کا خلاصہ تحریر کرے. خلاصہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا دیا، خلاصہ کس طرح. سب سے پہلے شاعر کا نام، اس کا 1 نمبر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے خلاصہ جو ہے ہیڈنگ دے کے لکھنی ہے، جو کہ 1 پیج تک آئے، اور اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک شاعر کا ٹوٹل یہ 5 نمبر کا سوال ہے، ایک شاعر کا نام اور 4 نمبر کا خلاصہ. 5واں سوال آتا ہے نعت میں استعمال ہونے والی تلمیحات. تلمیح کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد شاعر حضرات، یہ اشعار میں شاعر حضرات اپنے کلام کے اندر کچھ ایسے الفاظ لے کے آتا ہے جن کا تعلق ایک تاریخ یا مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سدرۃ المنتہا، ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا کا لفظ لے کے آیا سید نفیس شاہ، یہ تلمیح ہے، ٹھیک ہے. تلمیح کیونکہ اس کے اندر ایک پرانی 1400-1500 سال پہلے کی تو جو تاریخ ہے وہ ابھی ہمیں پتہ چل رہی ہے. سدرۃ المنتہا جب ہمارے ذہن کے اندر یہ لفظ آئے گا تو وہ پورا اللہ کے نبی کے معراج کا واقعہ ہمارے ذہن کے اندر جو نا گھوم جائے گا، ٹھیک ہے. اس طرح کعب قوسین، جب یہ لفظ بھی کعب قوسین، یہ بھی 1400 سال پہلے کا، لیکن ابھی ہم استعمال کریں گے تو پیچھے ایک پورا واقعہ اس کے ساتھ ملحق ہے، جڑا ہوا ہے. اس کے بعد معراج، معراج کا لفظ یہ بھی تلمیح ہے، جو ہے اس میں بھی جب ہمارے ذہن میں آئے گا تو ہمارے پورا واقعہ کہ کس طرح اللہ کے نبی کو سیر کرائی گئی. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات، ٹھیک ہے، کس طرح کہ جب ہمیں لیلۃ القدر کی رات کی ساری فضیلت، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اپنے فرقان حمید کو جو ہے وہ نازل کی ہے، ٹھیک ہے. تو پوری ایک یہ واقعہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ نظر آئے گا. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے اشعار کی تشریح کریں. تشریح میں نے پہلے کروا دی ہے، ٹھیک ہے، وہی سارا طریقہ ہے، اس طرح آپ نے تشریح کرنی ہے. سوال نمبر 7 ہے کوئی سے جو ہے نعت، یعنی کہ درست لب و لہجہ، کوئی بھی ایک ایسی نعت درست لب و لہجے کے ساتھ پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرنا ہے. سید نفیس شاہ اس کی لے لے، امیر منائی کی لے لے، یا حفیظ طائب کی لے لے، یا مولانا ظفر علی خان کی کوئی بھی نعت آپ پڑھیں، پھر اس پہ تبصرہ کریں کیا اس نے جو ہے وہ کون سا اسلوب استعمال کیا، اللہ کی جو ہے مدحت میں، اللہ کی حمد و ثنا میں کون کون سے الفاظ اس نے استعمال کیے. یا تبصرہ کرنا، اپنی رائے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر جو ہے وہ 8 یہ ہے کہ یہ جو آخری سوال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سوال نمبر کتاب میں 10 بنتا ہے. سوال نمبر 10 یہ ہے کہ الفاظ کا تلفظ اعراب کے ساتھ واضح کریں. پہلا ہے عقیدہ، آئین کے اوپر زبر آئے گا، کاف کے نیچے زیر، دال کے اوپر بھی زبر. لقب، لام، کاف کے اوپر بھی زبر، لام کے اوپر بھی زبر. حسب، ہا کے اوپر بھی زبر اور سین کے اوپر بھی زبر، اور با کے اوپر جزم آئے گی. اسی طرح دودمان، دال کے اوپر پیش، دال جو دوسری ہے اس کے نیچے زیر، میم کے اوپر زبر اور نون کے اوپر جزم، ٹھیک ہے. در سمین، شد اور نیچے زیر، در سمین، سین کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر اور نون خالی، ٹھیک ہے. منظر، میم کے اوپر زبر آئے گی، نون جزم کے ساتھ، اور سواد جو ہے زوئے ہے اس کے اوپر زبر آئے گی، ٹھیک ہے. منظر. قوسین، کاف کے اوپر زبر، اس کے بعد قوسین، سین کے نیچے زیر، سین کے اوپر بھی زبر، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے زیر آئے گی، اور اس کے بعد نون جزم. کہکشا، کاف کے اوپر زبر اور دوسرے کاف کے اوپر بھی زبر اور شین کے اوپر بھی زبر. یہ تھا آپ کا مشقی سوالات مکمل، جو کہ 10 سوال ہے، جس میں سے ایک اشعار اور خلاصہ وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. باقی یہ سارا آپ کے سامنے، اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ سبق دوسرا مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اشعار کی تشریح، مرکزی خیال، خلاصہ اور یہ لاسٹ میں یہ
مشقی سوالات مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے.